الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام مسلم فرماتے ہیں محدثین کے بارے میں، پچھلے جملے کا اگلے جملے سے تعلق ہے، پھر یہ آ، مقدمہ میں یہ باب یہ مضمون مکمل ہو جائے گا، آگے پھر نیا مضمون شروع ہوگا۔ میں دوبارہ سے اس کا ربط جو ہے وہ جوڑنے کے لیے دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ معایب روات الحدیث و ناقل الاخباری، سوائے اس کے نہیں ان محدثین نے لازم کیا اپنے اوپر الکشف یعنی ظاہر کرنا، ان معایب روات الحدیث و ناقل الاخبار، حدیث کے روات کے جو عیوب ہیں، یعنی وہ عیوب جو ذاتی نوعیت کے نہیں، وہ عیوب جو عدالت اور ضبط سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ناقل الاخبار اور خبروں کو نقل کرنے والے ناقلین تھا۔ راوی کی جمع روات ہوتی ہے۔ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا، اور جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے اس بارے میں فتویٰ بھی دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجروح ہے، فلاں شخص میں یہ عیب ہے، فلاں شخص میں یہ نقص پایا جاتا ہے، فلاں کی عدالت قابل قبول نہیں ہے، فلاں کا ضبط قابل قبول نہیں ہے۔ لما فیہ من عظیم الخطر، اس وجہ سے جو اس میں بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی دین کے دین میں غلط باتوں کے یا کمزور باتوں کے یا غیر ثقہ راویوں کی باتوں کے آ جانے کا۔ اذ الاخبار، کیونکہ جو خبریں ہوتی ہیں اس جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے۔ اذ الاخبار، کیونکہ جو خبریں ہیں فی امر الدین، انما تاتی بتحلیل، کیونکہ دین کے معاملے میں آنے والی خبریں انما تاتی بتحلیل، وہ حلال کرنے، حرام کرنے، یا حکم دینے یا منع کرنے یا ترغیب دینے یا ترہیب یعنی ڈرانے کے احکام کو لے کر آتی ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، جب ان اخبار کا راوی لیس بمعدن للصدق والامانت، صدق و امانت کا محل ہی نہیں ہے، ثم اقدم علی الروایت عنہ، پھر آگے بڑھتا ہے، جرت کرتا ہے، علی الروایت روایت کرنے پر، ان ہو اس راوی سے، من یہ اقدامہ کا فائل ہے، اقدامہ آگے بڑھتا ہے اس راوی سے جو صدق و امانت کا محل نہیں ہے، اس سے روایت کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، من وہ شخص، قد عارفہ جس نے اس کو جان لیا ہے، ولم یبین ما فیہ اور اس نے کھول کر بیان نہیں کیا، ما اس عیب کو فیہ جو اس راوی کے اندر پایا جاتا ہے، دے گئی رہی اپنے غیر کے لیے، یعنی جس تک وہ حدیث آگے بیان کر رہے یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے فلاں سے سنا وہو لیس بثقۃ، یا سمیت فلانا وہو ينکر القدر، یا سمیت حدثنی فلان وفیہ شیء من التشیع، سمیت فلانا وفی حفظہ لین، تو وہ اس طرح کی کوئی بات اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا، یا سمیت فلانا وکان یدلس، یہ بات نہیں کرتا۔ مما جاہل معرفت، ممن ان لوگوں میں سے، لغیرہ اپنے غیر کے لیے اس کے وصف کو بیان نہیں کرتا کھول کر، ممن ان لوگوں میں سے، جاہل معرفتہ جو اس راوی کی پہچان سے لا علم ہے، کان عاصما بفعلہ ذالک، اپنے اس کام کرنے میں یعنی اس طرح اس سے روایت کرنے میں، جبکہ وہ اس کی حالت کو جانتا ہے کہ وہ روایت اس کی قابل قبول نہیں ہے، تو اپنے اس فعل میں وہ گناہگار بھی ہوگا، غاشن لعوام المسلمین، عامت الناس یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا یا خیانت کرنے والا یا ملاوٹ کرنے والا ہوگا ان کے ساتھ۔ اذ لا یؤمن، کیونکہ بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، یعنی خوف رہتا ہے، علی بعض من سمع تلک الاخبار، بعض ان لوگوں کے اوپر جو ان خبروں کو سنتا ہے، ان یستعملها کہ وہ ان پر عمل کرنے لگے گا، او یستعمل بعضها یا ان بعض خبروں پر عمل کرے گا، ولعلها شاید کہ ساری کی ساری وہ روایت، او اکثرها یا ان میں سے اکثر، اکاذیب و جھوٹ ہوں یعنی جھوٹی روایات ہوں، لا اصل لہا جن کی کوئی اصل نہ ہو، مع ان الاخبار الصحاح باوجود اس کے
کہ صحیح خبریں، احادیث صحیحہ، اخبار صحیحہ، اخبار صحاح من روایت الثقات، ثقہ راویوں کی روایت سے، واہل القناعت، اور صرف صحیح پر ہی قناعت کرنے والے راویوں سے، اکثر بہت زیادہ ہے، من ان یفتر، اس چیز سے بہت زیادہ ہے، ان یفتر کہ لاچار ہوا جائے، مجبور ہوا جائے، الی نقل من، اس شخص کی خبر نقل کرنے کی طرف، من لیس بثقۃ، جو ثقہ نہیں ہے، ولا مقنعین، اور نہ ہی وہ قناعت کرنے کا محل ہے، یعنی اس کی روایت پر قناعت نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آگے اس بحث کو امام مسلم رحمہ اللہ مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ پھر ضعیف روایت جان بھی لی، ضعیف روایت کا پتہ بھی چل گیا، پھر اس کے باوجود ضعیف روایات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جب عوام الناس کے لیے بیان کر رہے ہیں تو عوام الناس کے واعظ میں، دروس میں، اور عوام الناس کو حدیث سنا رہے ہیں جن کے پاس صحت و ضعف کی تمیز نہیں ہے، صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی زیادہ روایتیں عوام الناس تک سنانا، کہ بھائی میرے پاس تو 1000 حدیث ہیں، 2000 ہیں، 3000 ہیں۔ تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس بحث کو، ولا احسب کثیرا ممن یعرج من الناس علی ما وصفنا، نہیں میں سمجھتا یا گمان کرتا، کثیرن بہت زیادہ کو، ممن ان لوگوں میں سے، یعرج جو وقوف کرتا ہے، یا ٹھہرتا ہے، ہاں وقوف تو پھر عربی ہو جائے گا نا، ممن ان لوگوں میں سے، یعرج جو ٹھہرتا ہے، من الناس سے لوگوں میں سے، علامہ اس پر، وصفنا جو ہم نے بیان کر دیا، من حاضح الاحادیث جو ہم نے وصف بیان کیا، من حاضح الاحادیث الضعاف ان ضعیف احادیث میں سے، والاسانید المجہولت اور مجہول سندوں میں سے، ویعتد اور وہ شمار کرتا ہے، بے روایتہ ان ضعیف سندوں یا ضعیف روایتوں کی روایت کو بیان کرتا ہے، گنتا ہے، شمار کرتا ہے، بعد معرفت ہی اس کے جان لینے کے بعد، بے معافیہ اس عیب کو جو ان روایات ضعیفہ میں یا اسانید مجہولہ میں جو عیب موجود ہے، جو نقص موجود ہے، اس کو جان لینے کے بعد، وہ کیا ہے اس کا آگے بیان، من التوہن والضعف، یعنی کمزور ہونے میں سے اور ضعیف ہونے میں سے، توہن بھی وہن کا مطلب کمزور ہوتا ہے نا، رب انی، وہ کیسے ہے سورہ مریم میں ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الناس شیبا، ہاں تو وہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو وہن کا مطلب کیا ہے، کمزور ہونا۔ جی، تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا، میں گمان نہیں کرتا کہ جو بندے بھی ان ضعیف روایات کے اوپر ٹھہرتے ہیں جن کا وصف ہم بیان کر چکے ہیں، وَيَعْتَدُّ بِرِوَایَتِهَا، اور ان ضعیف روایتوں کو روایت کرنے کو یعنی شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، اور ان کو ان کا اعتبار کرتے ہیں، باوجود جان لینے کے اس کو جو ذوف اور توہن میں سے ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ میں گمان نہیں کرتا، یہ لا ہے، اور لا کا جواب آگے اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، لا احسب الا، نہیں میں گمان کرتا مگر، الا مگر، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، الا مگر یہ کہ ان الذی یحملہ علی روایتها، بے شک وہ چیز جو ابھارتی ہے اس بندے کو، اس یعنی روایت کرنے والے کو، علی روایتها، ان ضعیف روایات کو روایت کرنے پر، نہیں میں گمان کرتا اکثر لوگوں کو جو ان ضعیف روایتوں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اور مجہول سندوں پر وقوف کرتے ہیں، پھر ان روایات کو یعنی شمار بھی کرتے ہیں، ان روایات کو کا اعتبار بھی کرتے ہیں، جان لینے کے بعد جو ان کے اندر ذوف موجود ہے، مگر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، الا ان الذی یحملہ علی روایتها، مگر بے شک وہ چیز
جو उभारती है उस बंदे को अला रिवायतहा, उन ज़ईफ और मजहूल संदों को रिवायत करने पर, वो क्या है, वाले तादाद भी, और उनको शुमार करने में, उनको गिनने में और उनको अपने पास लिखने में, वो क्या हो सकता है, यहमिलो का फाइल आगे आ रहा है, वो क्या चीज़ है, इरादत तकसीरी बिज़ालिका इंदल अवामी, ज्यादा रिवायतें, इस चीज के साथ ज्यादा रिवायतें जमा करने का इरादा करना, इन दल आवाम में, अवामुन्नास के पास, अवामुन्नास के यहाँ ज्यादा रिवायतें अपने पास जमा होने का इरादा करना, कि लोग कहेंगे भाई इसके पास इतनी हदीस हैं, ये इतना बड़ा मुहद्दिस है, इसके पास देखो हजारों के हिसाब से हदीस हैं, किसी के पास 50 हदीस हैं, किसी के पास 100 हदीस हैं, किसी के पास 300 हदीस हैं, देखो इसके पास तो 2000, 3000, 4000, 10,000 हदीस हैं। तो लोग उसको बड़ा मुहद्दिस समझेंगे, बड़ा इमाम समझेंगे, बड़ा उसके उसके पास तलबा की तादाद ज्यादा होगी, और उसकी आहो भगत ज्यादा होगी, या फिर उसको उसका इल्मी कद काठ ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब इसकी यही मिसाल ले लेना कि वो एक जो है ना, बाजों में खुद, बाजों में खेश, अ, वो एक क्या नाम है उसका, शेखुल इस्लाम है आजकल। आजकल शेखुल इस्लाम जो है वो साशे पैक में भी मिलते हैं, चाइना की वजह से, क्योंकि वहां पर चीजें सस्ती बनती हैं। तो वो उन कहते हैं 1,000 से ज्यादा उनकी तसानीफ हो चुकी हैं। तो वो कनाडा में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है दुनिया जहान से, क्योंकि पैसे माल की कमी नहीं है, तो लिहाजा दुनिया जहान से महंगी हर तरह की किताबें अरबी उर्दू से, अरबों रुपए की किताबें वो मंगवा के एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम करके, वहां पर कोई कह लें कि सैकड़ों के हिसाब से कोई 150, 200, 300 अफराद, मेरे जैसे आप जैसे मदरसा से फारिग, जिनको कोई जॉब चाहिए, तो मदरसा में पढ़ाएंगे तो 30-40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल जाएगी। तो वहां पर फिर हो सकता है कि 700-800 पाउंड या डॉलर्स जो है ना, कैनेडियन डॉलर तनख्वाह मिल जाए। तो या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो काम वहां पर करके, तो वो बताते हैं कि भाई ये सीरत नबी पर इस तरतीब के साथ मज़ामीन जमा करो, तो वो हजरात जमा कर देते हैं। उसमें जो रतबो याबिस जो उसमें, मतलब यानी जो मर्जी आ जाए, तो बस वो जमा करके तरतीब लगा के देते हैं। तो भाई साहब खुद थोड़े ज़हीन आदमी है, इसमें शक नहीं है, तो वो फिर उसकी कोई तस्वीब कर देते हैं, या उसमें कोई तरतीब वगैरह आगे पीछे करके, तो जब वो किताब छप के आती है, वो रिसर्च सेंटर का काम होता है, ऊपर नाम लिखा जाता है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर क्या नाम है उसका, ताहिरुल कादरी। वो अब क्या है कि उनके मानने वालों से, जो उनकी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, तो उनसे पूछेंगे भाई ये बंदा बिदात व खुराफात फैला रहा है, इस्लाम के साथ इसका किस तरह की जिंदगी के ताल्लुक है, तो वो कहता है यार आप अजीब बात करते हो, पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा मुसन्निफ मौजूद है जिसकी 1,000 के करीब किताबें सिर्फ पब्लिश हो चुकी हैं, और जो पब्लिश नहीं हुई वो पता नहीं 1,000 है, 500 है, 2,000 है। तो वो क्या है, यानी ये उसकी इल्मियत का मेयार है कि उसने किताबें ज्यादा लिखी हैं। वो लिखी हैं या लिखवाई हैं, इस बात को तो कोई नहीं जानेगा, क्योंकि पैसा वो खर्च कर रहा है तो नाम तो उसी का लिखा जाएगा, चाहे उसने वो किताबें लिखी हों, चाहे उसने ना लिखी हों, चाहे उसने नकलें मारी हों। कुरान कुरान इंसाइक्लोपीडिया, बड़ा शोहरा उसका सुना, और एक तकरीब में हम भी गए थे, तो उनने कहा जी ये इंसाइक्लोपीडिया, हमने कहा यार हमें भी दिखाएं। हमने उसकी फहरिस्त वगैरह देखी, तो फिर आगे हमने तबातुल वक्फिया, अरबी अरबी किताबों का, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ से आप पीडीएफ किताबें आसानी से ले सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो वो आप अपने पास से ये नाम सेव कर लें, किसी भी मजमून पर आपको किताब चाहिए तो अल मकतबतुल वक्फिया, तो अंग्रेजी में भी आप लिखेंगे अल वक्फिया तो आ जाएगा, और अगर अरबी में लिखेंगे तो अल मकतबतुल वक्फिया। तो मेरी आदत है जब भी कोई चीज मैं इस तरह की देखता हूँ ना, तो मैं आके सर्च करता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ से नकल किया होगा। तो वो मैंने कुरान, उसमें एक चैप्टर बना हुआ है, यानी फहरिस्त बनी हुई है मकतबल वक्फिया के अंदर, कि कुरान, उलूम कुरान और इस तरह तफसीर कुरान और
قرآن مجید کے متعلق جو چیزیں ہیں، تو میں نے وہ اس کا باب کھولا، تو اس میں مطلب کہہ لیں کہ 85 کتابیں ایسی تھیں جو قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر، عربی کے اندر کو 50 نہیں 100 جلدوں میں عرب علماء نے کام کیے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے ان کو آ کے دیکھا اور اس طرف اس کی فہرست دیکھی، تو میں نے کہا ماری تو بندے نے نقل ہے، لیکن اس کو ذرا اردو میں ترجمہ وغیرہ کروا دیا ہے۔ تو اب پاکستانی لوگوں کا تو کتابوں پر اتنی نظر نہیں ہے، تو جو بندہ بھی دیکھے گا، یہاں تک کہ ہمارے علماء بھی، علماء سے مراد جہابزہ علماء نہیں، علماء سے مراد یعنی جو خطیب ہیں، امام ہیں، اور بس اتنا ہی، تو کتابوں پر نظر نہیں ہوتی۔ وہ کہیں گے یار ڈاکٹر طاہر القادری جیسا کیسا بھی ہے، لیکن یار اس نے کام تو بڑا کمال کیا ہے نا۔ یہ کمال کام وہی کہہ سکتا ہے جس نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں کبھی۔ اگر اس نے خود سے کتابیں دیکھی ہیں، اور مطلب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کتابیں، ہر کتاب خریدی جا سکے، ظاہر ہے کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور کتابیں آج کل لاکھوں میں ملتی ہیں، لیکن اس کا وہ الدرر السنیہ کیا نام ہے اس کا، اس ویب سائٹ کو جانتا ہے، مکتبہ شاملہ استعمال کرنا تھوڑا بہت اس کو آتا ہے، تو یا پھر پی ڈی ایف بکس میں المکتبۃ الوقفیہ وغیرہ کو جانتا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یار، وہ کہے گا بھائی اس سے بہت بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، اور انہی سے جو ہے نا نقل شکل مار کے تو اردو دان طبقے کو بہرحال اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ پوچھے کہ فلاں شخص کی کہتے ہیں 100 تصنیفات ہیں، 200 تصنیفات ہیں، 300 تصنیفات ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتنی تصنیفات، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کی سب سے مشہور تصنیف تو صحیح مسلم ہے، اس کے بعد الاسماء والکنہ، مطلب راویوں کے بارے میں، تو اس طرح ایک دو چھوٹے موٹے رسالے ہوں گے، تو مقدمہ مسلم کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں، یہ صحیح مسلم سے الگ ایک رسالہ بن جاتا ہے۔ تو کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اگر وہ 100 تصانیف لکھتے تو امام مسلم رحمہ اللہ بڑے امام بنتے تھے؟ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں، ان کی ایک کتاب مسند احمد ہے جو پوری دنیا میں ایک مینارہ نور ہے، اور پوری دنیا کے لیے، پورے دنیا کے محدثین کے لیے، وہ سب کے لیے ایک حوالے کی کتاب ہے۔ تو اس کے علاوہ فضائل الصحابہ یا اس طرح کی کوئی ان کے باقی ان سے کچھ مسائل ان کے شاگردوں نے جمع کیے ہیں، باقی ان کی کوئی 200 یا 100 یا 50 یا درجن تصانیف نہیں ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی تصانیف کچھ زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ بھائی 2 درجن 4 درجن ان کی تصانیف۔ ہاں کچھ ایسے جہابزہ علماء بھی موجود ہیں، جیسے شیخ الاسلام نے تیمیہ ہیں، شیخ الاسلام ابن القیم ہیں، تو وہ اپنے ثقہ ثبت امام ہونے کے باوجود ان کی تصانیف بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تصانیف کے اندر کوالٹی ہے، صرف کوانٹیٹی نہیں ہے، بس تعداد کو جمع کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کتابوں کا آپ کو، یعنی ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ پہلے یہ نہیں کہ بس نقل کرتے گئے ہیں، اور قرآن و حدیث تو ظاہر ہے نقل ہی کیا جائے گا، لیکن جو انہوں نے عقلی باتیں کی ہیں، منطقی باتیں کی ہیں، جو انہوں نے علم الکلام والوں کو پچھاڑا ہے، جو اس زمانے کے اندر الحاد زندقہ، اور اسی طرح جو منہاج السنت نبویہ کے اندر ابن المطہر کیا نام ہے اس کا، اس جو ہے نا قدری اور رافضی کو جواب دیے، آپ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ایسی مبرہن رد کیا ہے اس کا کہ آپ کو پہلی کسی کتاب کے اندر وہ چیزیں نہیں ملیں گی، تو وہ جدت لے کے آتے ہیں اور ندرت لے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں، ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ضعیف روایتوں کی حالت کو جاننے کے باوجود عوام الناس کے سامنے کثرت کے ساتھ ضعیف روایتیں جمع کر کے سنانا اور بیان کرنا، اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اس پر ابھارنے والی چیز ایک ہی ہو سکتی ہے، ارادت التکثیر بذالک عند العوام میں، کہ ارادت التکثیر یعنی زیادہ روایتیں جمع کرنے کا ارادہ کرنا، بذالک اس کے ساتھ، عند العوام میں عامت الناس کے یہاں، والا ان یقال اور ویسے والے ان یقال ہونا چاہیے تھا بہرحال، اور تاکہ لام تعلیل ہو جاتا، اور اس وجہ سے تاکہ کہا جائے، والے ان یقال تاکہ کہا جائے اس بندے کے لیے، ما سارا ما جامع فلان من الحدیث وعلف من العدد، کس قدر زیادہ جمع کیا ہے فلاں شخص نے حدیثوں میں سے،
वअल्लफ़ मिन अल-अदद, और किस कदर उसने ज्यादा तालीफ किया है, कितनी तादाद में उसने मतलब किताबें लिखी हैं या तालीफ किया है, उसकी तालीफात कितनी ज्यादा है। कहते हैं यही है कि अवामुन नास के यहाँ कसरत का इरादा करना है हदीसों के, और वाले युकाला, और इस वजह से कि ताकि कहा जाए उस बंदे के लिए मा सारा मा जमा फलान मिनल हदीस, किस कदर ज्यादा है जो फलां शख्स ने हदीस में से जमा किया है, वल्लफा मिनल आदद, और कितनी ही तादाद में उसने तालीफ की है, कितनी है तादाद में उसने किताबें लिखी हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के यहाँ ये काबिल मजम्मत बात है, काबिल मजमूम बात है, और जबकि इसका रुए सुखन भी अवाम की तरफ हो तो ये दुरुस्त नहीं है। अब एक मसला ये आ जाएगा कि भाई फिर मुहद्दिसीन ऐसे हैं वो मतलब सिकात मुहद्दिसीन है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के मुआसिर हैं या उनके शागिर्द हैं या उनके साथला में आते हैं, तो उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जिनमें ज़ईफ़ रिवायात भी आती हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का कहीं जो है वो रुए सुखन उनकी तरफ तो नहीं है। मैं पहले भी वज़ाहत कर चुका हूँ कि इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की मुराद वो लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने संदे बयान कर दी हैं, और संदे बयान करके अक्सर तौर पर जैसे इमाम तिरमिज़ी हैं वो ज़ोफ़ भी बयान कर देते हैं कि इस रिवायत में ज़ोफ़ है, या अगर उनके नज़दीक हसन होता है तो हसन कह देते हैं, उनके नज़दीक सही होता है सही कह देते हैं, और अगर उसमें कोई इस्तराब होता है तो इस्तराब बयान कर देते हैं। इसी तरह इमाम अबू दाऊद हैं तो वो भी या सकूत इख्तियार करते हैं, व खामोश हो जाते हैं। तो बाद मुहद्दिसीन कहते हैं कि इमाम साकातान हो अबू दाऊद, यानी इमाम अबू दाऊद ने कोई तबसरा नहीं किया इस रिवायत को नकल करने के बाद, तो ये भी इमाम अबू दाऊद के नज़दीक ये रिवायत काबिल कबूल है। और जहाँ पर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह को इल्लत वाज़े पाते हैं तो वहाँ पर वो बयान करते हैं, इमाम अल्लाह आपका भला करे। और तो लिहाजा उनकी मुराद ये सिकात मुहद्दिसीन नहीं है जो सनद के साथ रिवायत को बयान करके उसका ऐब वगैरह अक्सर तौर पर लोगों के सामने बयान कर देते हैं, या फिर उन्होंने अक्सर जो रिवायात जमा की यानी कुतुब सित्ता के अंदर, तो उसमें आपको 90% यानी बुखारी मुस्लिम को निकाल के जो कुतुब अरबा रह जाती हैं, तो उसमें जामे तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद को ले लें तो 90% के करीब अहादीस सही या हसन दर्जे की हैं। तो अगर 10% अहादीस उसमें ज़ईफ़ आ गई हैं, तो उनमें से बहुत सारी रिवायात 10% में से ऐसी होंगी जो इमाम तिरमिज़ी के नज़दीक सही या हसन है, लेकिन बाकी मुहद्दिसीन के नज़दीक तो फिर भी इमाम तिरमिज़ी माज़ूर हो जाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि इमाम तिरमिज़ी ने अपने इज्तिहाद के मुताबिक एक हदीस को सही समझा या हसन समझा, तो उन्होंने अपनी पूरी ईमानतदारी के साथ उसको बयान कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो लिहाजा ये उन पे कोई ऐब नहीं आता। इसी तरह इमाम नसाई भी हैं, वो उन्होंने दूसरी किताबों में उन रुवात के ऊपर जरा भी कर दी है, कलाम भी कर दिया है, तो लिहाजा वो इससे बरी ज़िम्मा हो गए हैं। उन्होंने लोगों के सामने वाज़ेह सूरत रख दी, ये उससे मुराद नहीं। अच्छा जी। बाबू मा जा फि ज़ब्ह लिगैरिल्लाह, ये ऊपर नीचे दो तीन अब्वाब एक ही जिसको कहते हैं मजमून से ताल्लुक रखने वाले आएंगे। देखें, ज़बह करना, कुर्बानी करना, सदका करना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर मुसलमान अहले क़िबला ये कहेगा कि भाई ये इबादत है। यानी कोई ये नहीं कहेगा कि ये मामलात में आता है, ये निकाह तलाक मामलात, लेन देन, तिजारत, इन चीज़ों में आता है, दुनियावी उमूर में आता है। बल्कि हर शख्स जो अहले क़िबला में से है वो इस बात का इनकार कर ही नहीं सकता कि जो ज़बह किया जाता है यानी तकर्रुब के लिए, सवाब के लिए, सदका के तौर पर या कुर्बानी के तौर पर या नज़र के तौर पर, तो ये इबादत है, ये इबादत महज़ा है, यानी खालिस इबादत है। जिस तरह नमाज खालिस इबादत है, हज खालिस इबादत है, और रोज़ा खालिस इबादत है, ज़कात देना खालिस इबादत है। इसके बरक्स मिसाल के तौर पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिन वजहिन इबादत होती हैं, और मिन वजहिन वो मामला होता है या दुनियावी अमर होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो किसी को खाना खिलाता है, तो उसकी दावत करता है, तो ये मिन वजहिन तो ये है
کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے، تو وہ من وجہ تو دنیوی مقصد ہے، اور من وجہ اس میں اگر اللہ کی رضا موجود ہے، مسلمان بھائی کو کھلا رہا ہے، تو وہ عبادت بھی بن جاتا ہے، اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یعنی خود ہماری ضرورت ہے، تو یہ اصلاً تو یہ عبادت نہیں ہے، یعنی یہ عبادت محضہ نہیں ہے، یعنی خالص عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمارے جسم میں گلوکوز کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے جسم ہمت ہی نہیں رہے گی، حرکت ہی نہیں کر سکے گا، جسم مردہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے۔ یہ یعنی نماز روزے کی طرح کی عبادت نہیں ہے، عبادت محضہ نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کھانے کو بندہ حلال کھانے کو کھائے اور سنت کے مطابق کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، اور ان آداب کا خیال رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، اور حلال کا اہتمام کرے، اور اس سے نیت یہ کرے کہ مجھے کھانا کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے قوت طاقت دے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دین یعنی میں نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، جیسے وہ سحری کھا رہا ہے، اور اسی طرح میں جہاد کرنے کے لیے اور دین کا دفاع کرنے کے لیے میں اپنی اس طاقت کو لگاؤں گا، تو اس کی نیت جو نیت خالص ہونے کی وجہ سے وہ اس کا معاملہ بھی ثواب بن جائے گا، نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کی یہی مثال وہ ایک دیتے ہیں نا، کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے باہر روشن دان اس نے کمرے سے نکالا، تو اس مقصد کے لیے کہ بھئی مجھے اس سے اذان کی آواز آئے گی نا، تو اب اسے اذان کی آواز تو آئے گی جب اذان ہوگی 2 4 5 گھنٹے کے بعد، یا ہر نماز کے وقت، لیکن اس کو ہوا بھی آئے گی، اس سے تازہ ہوا بھی آئے گی، ہیومیڈیٹی بھی باہر نکلے گی، اور یہ سارے مقصد پورے ہوں گے۔ اور ایک شخص نے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے روشن دان نکالا جو کہ جائز ہے، کہ بھائی مجھے اس سے ہوا آتی رہے، تازہ ہوا آتی رہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ تو جس شخص نے نیت کی کہ بھائی مجھے اذان کی آواز آئے، اس کو ساتھ ہوا بھی ملے گی، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا کہ اس نے یہ عبادت کی نیت سے یا اذان کی آواز آنے کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا۔ اور دوسرے شخص کو ہوا تو آئے گی، تو ساتھ اذان کی آواز بھی آ جائے گی اور نماز پڑھنے کے لیے بھی جائے گا، لیکن اس کی یہ نیت نہیں تھی۔ تو ایک ہوتی ہے عبادت محضہ، اور ایک ہوتی ہے عبادت غیر محضہ۔ عبادت محضہ وہ جو جس کے میں کوئی دنیوی چیز یا دنیوی غرض اس میں موجود ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں، جیسے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، جیسے ہم تسبیحات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں محضہ ہیں، یعنی یہ خالص عبادتیں ہیں، اس کا کوئی دنیاوی معاملے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو من وجہ یعنی ایک اعتبار سے وہ بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ انسان کے اپنے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ایک اعتبار سے اگر اس میں نیت خالص ہو جائے، تو انسان اللہ کی رضا کی بھی نیت کر لے، تو وہ حلال کام انسان کے لیے، جیسے روزی کمانا، معاش کمانا، یہ انسان کی ضرورت ہے، عبادت محضہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حلال پر اکتفا کرنے کی نیت کرتا ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ نے حلال کمانے کا، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے تاکہ میں حرام سے بچ سکوں، اور میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے تو میں ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں، اور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ اب یہ وہ جو نیتیں اس کی نیت صالح ہو گئی ہے، صالحہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا روزی کمانا، مزدوری کرنا، کاروبار پہ جانا، وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، یعنی من وجہ۔ اچھا، ذبح کرنا، تو میں نے یہ تمہید باندھی تھی کہ بھئی ذبح کرنا جب ہم نظر کے طور پر ذبح کرتے ہیں، یا قربانی کے طور پر، یا صدقے کے طور پر کوئی جانور، یعنی تو وہ عبادت ہے۔ تمام اہل قبلہ یہ مانتے ہیں کہ وہ عبادت ہے۔ کوئی بھی اہل قبلہ میں سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ ہمارا دنیوی معاملہ ہے کہ جس میں ہم اس کو کسی غیر اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ مانتے ہیں کہ ذبح کرنا، قربانی کرنا، نظر کے طور پر کوئی جانور قربان کرنا، یہ عبادت ہے، جب یہ عبادت ہے
تو بر عبادت وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جب ذبح کرنا، قربانی کرنا، جانور قربان کرنا، یہ بھی عبادت ہے، تو عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب ہے جو آیا ہے اللہ کے سوا کے لیے، فی الذبح ذبح کرنے کے بارے میں، لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اے نبی آپ فرما دیجیے، انا صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میرا قربانی کرنا، و محیائی اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا فوت ہونا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور اسی چیز کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ کہ میں نماز کو، قربانی کو، زندگی کو اور اپنے مرنے تک کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دوں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کو مانوں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، وبذالک امرت اسی بات کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں تمام مطیع ہونے والوں میں سے پہلے مطیع ہونے والا ہوں۔ یعنی جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے، قربانی کے لیے، زندگی اور موت اللہ کے نام کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانے میں، اللہ کو تمام جانوں کا رب ماننے میں اور اکیلا معبود ماننے میں، جو مجھے حکم دیا گیا ہے، اس میں جتنے بھی لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنے والے ہیں، ان سب میں سے سب سے پہلے میں مطیع ہونے والا ہوں۔ یعنی جتنے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے نا، میں ان سب میں سے اس کام کے لیے مطیع ہوتا ہوں کہ میں اپنی نماز کو، اپنی قربانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی موت کو اللہ رب العالمین کے نام کرتا ہوں، اور میں یہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی نماز میں، نہ قربانی میں، نہ کسی بھی عبادت میں، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس حکم کو بجا لاتے ہوئے تمام مسلمین میں سے میں پہلا مسلمان ہوں، یا تمام مطیع ہونے والا، ترجمہ ویسے یہی ہوگا، تمام فرما برداروں میں سے سب سے پہلے میں فرما برداری بجا لاتا ہوں۔ یعنی مجھے جو حکم ملا تو سب سے پہلے میں اس فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، انتظار نہیں کرتا، یعنی سب سے پہلے سبقت لے جاتا ہوں اللہ کی فرما برداری کرنے میں۔ اچھا، یہ آیت بالکل واضح ہے اس چیز میں، اس میں حصر ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے اس کی تاکید بھی آ رہی ہے، لا شریک لہ، لا شریک لہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی نماز میں اللہ کو شریک نہیں کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، قربانی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور انسان اپنی زندگی، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے، تو انسان اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے گزارے تو یہ بھی اس کی محبت میں اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ اس سے بھی عبارت ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا معنی بھی یہاں پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن و انس کو خلق کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو اس کی زندگی کا مقصد ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی اسی لیے عطا کی ہے، اور پھر جب وہ مرے گا، جب وہ جان دے گا، جب کوئی اس کا مرنا بھی ہے تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، یعنی جب بھی مرنا حالت ایمان پہ مرنا، تو میں زندہ رہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندہ رہ رہا ہوں، اس کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، اور میں مر بھی رہا ہوں تو ملت اسلام پہ مر رہا ہوں، فطرت اسلام پہ مر رہا ہوں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر رہا ہوں، یہی میرا جینا ہے، یہی میرا مرنا ہے، یہی میری نماز ہے، یہی میری قربانی ہے۔ اچھا، لا شریک لہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، نماز، قربانی
اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے وہ شرک کرنے والا ہے، وہ اب عبادت کو، نماز کو اکیلے اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اور یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تمام مطیع ہونے والوں میں سب سے پہلے مطیع ہونے والا ہوں، یعنی اللہ کا حکم آ گیا تو سب سے پہلے میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ قربانی اور ذبح کرنا یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی حکم ارشاد فرمایا، وقولہ تعالیٰ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو، اس کے آگے بھی پھر یہ ہوگا وانحر لربک، تو آپ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کرنا بھی رب کے لیے ہے، تو جو شخص رب کے سوا کسی کے لیے قربانی کرے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، چاہے وہ قربانی ذو الحج کے مہینے میں کرے، چاہے اس کے علاوہ کوئی نفلی قربانی کرے تو غیر اللہ کے لیے کرے، یا پھر وہ کہے کہ بھائی میں کر تو اللہ تعالیٰ کے لیے رہا ہوں، لیکن یہ چڑھاوا یہ میں فلاں قبر والے کے لیے، فلاں عرس والے کے لیے، فلاں مزار والے کے لیے، یا فلاں مزار پہ جا کے دے رہا ہوں، وہاں پر فقراء مساکین میں بانٹ رہا ہوں، تو یہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اس قبر والے، اس مزار والے، اس عرس والے کی تعظیم کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو قربانی کی جائے گی چاہے وہ اللہ کے لیے کی جائے، یعنی وہ اس کا نام لیتے ہوئے یہ پڑھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ واللہ اکبر، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی بسم عبد القادر جیلانی، وہ ذبح کرتے وقت، چھری چلاتے وقت بسم عبد القادر جیلانی نہیں کہتا، وہ یہی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کر۔ تو اس کی تعویل بھی کرتے ہیں مشرکین، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو آیا ہے نا کہ وما اہل بہی لغیر اللہ، دو تین جگہ پہ ہے ما اہل لغیر اللہ بہی، اس طرح بھی آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، جیسے خون حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے تمہارے اوپر، جیسے مردار حرام ہے، اور جس کو غیر اللہ کے نام کے اوپر پکارا گیا ہو، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو تو وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو وہاں پر وہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیں، تو ہم نے تو کبھی علی حجویری صاحب کا نام نہیں لیا، بسم عثمان بن علی، عثمان ابن علی الحجویری، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ علی حجویری کا نام سے ذبح کرتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، یا پھر فلاں پیر کے نام سے ذبح کرتے ہیں، یا فلاں فرشتے کے نام سے ذبح کرتے ہیں، یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا کہ غیر اللہ کے نام جس پر پکارا گیا ہو، وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت، اس کا مطلب ہے ذبح کرتے وقت تو غیر اللہ کا نام پکارنا وہ بھی مانتے ہیں منع ہے، ہاں جب ذبح کر دیا تو اب غیر اللہ کے نام کر دو، غیر اللہ کی نظر چڑھا دو، غیر اللہ کی نیاز چڑھا دو، وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بات غلط ہے کہ ان نہ صلاتی و نسکی، تو چاہے قربانی جب آپ نے جانور ذبح کیا تو غیر اللہ کا نام لیا تو وہ تو ذبح ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو مردار ہو گیا، اور جس بندے نے نام تو اللہ کا لے کے ذبح کیا لیکن اس کو بعد میں نظر کر دیا، نیاز کر دیا، چڑھاوا چڑھا دیا غیر اللہ کے نام کا، تو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ اچھا، اور اس بات کی وضاحت آگے حدیث سے بھی ہو رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے بھی آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ وہ جو تعویل کرتے ہیں نا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ جب ذبح کریں تو آپ غیر اللہ کا نام پکاریں، یعنی تکبیر نہ پڑھیں، غیر اللہ کا نام پکاریں، تو ان کے اس مفہوم کو قرآن نبی پاک کی آگے حدیث واضح کرتی ہے کہ ان کا یہ تعویل 100% غلط ہے۔ فصلی، پس تو نماز پڑھ، لربی کا، اپنے رب کے واسطے، ون ہر، اور اپنے رب کے واسطے ہی قربانی کر، یعنی یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ بھئی آپ نے رب کا نام لے کر صرف قربانی کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا، اب اس کے بعد کسی آستانے کو، کسی بت کو، کسی قبر کو، کسی حجر شجر جس کو مرضی کے نام پہ نظر کر دو، یہ مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیری یہ قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، یعنی ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا جائے گا، اور تیری نیت بھی، یہ چڑھاوا بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہوگی تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اور اس کی وضاحت اس حدیث میں آ جاتی ہے۔
عن علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائی. لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، من اس شخص پر ذبح لغیر اللہ، اس بات کو سمجھے، ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا من ذبح بسم غیر اللہ یا علی اسم غیر اللہ، یہ نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ بھی ذبح کرتے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں پکارا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پکارا تو وہ اس پر لعنت. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من ذبح لغیر اللہ، جو ذبح کرتا ہے جانور لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے واسطے، اللہ کے غیر کے لیے، تعلیل کا لام، اس کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چڑھاوا کس کے لیے؟ نظر کی غیر اللہ کے لیے. تو وہ چاہے کسی نبی کے لیے ہو، چاہے کسی فرشتے کے لیے ہو، چاہے کسی جن کے لیے ہو، تو یہ حرام ہے، بلکہ لعنت والا کام ہے. اور جو شخص ایسا کرے وہ لعنت والا آدمی ہے. من ذبح لغیر اللہ، یاد رکھ لیں قرآن مجید سے وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کی تعویلیں کریں گے کہ بھائی وہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے نا تو وہ مراد ہے. تو ان کی تعویلوں کا رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح فرمان میں موجود ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو ذبح کرتا ہے جانور کو، اور مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ غیر اللہ کو چڑھاوا جائے. جی، چاہے اس نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا. ظاہر اہل قبلہ اکثر یہی کرتے ہیں. اہل قبلہ میں سے ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت بسم عبد القادر جیلانی کہتا ہو یا بسم عثمان بن علی الحجویری کہتا ہو. ٹھیک ہے، ہاں، یا بسم جبریل کہتا ہو، یا بسم میکائیل کہتا ہو، یا بسم علی ابن ابی طالب کہتا ہو، یا بسم حسین ابن علی ابن ابی طالب کہتا ہو. ایسی تو بات نہیں ہے، بلکہ وہ ذبح کرتے وقت تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہوگی کہ غیر اللہ کو چڑھاوا چڑھانا ہے. وہاں پر چڑھاوا دوں گا تو ثواب بھی ملے گا، تقرب بھی ملے گا، نجات بھی ملے گی، آفات بھی دور ہوں گی، اور مطلب بیٹا بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور پیر صاحب خوش بھی ہوں گے. تو یہ غیر اللہ کے لیے، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے. اور اس کی وضاحت دوسری جگہ پر بھی آ گئی کہ والدین کو لعنت، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ اپنے والدین کو گالی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے. مطلب یہ کہ اس کی لڑائی ہوتی ہے کسی شخص کے ساتھ تو یہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ پھر کہتا ہے اچھا تیری ماں ایسی ہوگی، تو یہ اس کے باپ کو کہتا ہے تیرا باپ ایسا، تو وہ کہتا ہے اچھا تیرا باپ ایسا ہوگا. یعنی یہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے کر یہ سبب بنتا ہے کہ پھر وہی الفاظ اس کے ماں باپ کے بارے میں دہرائے جائیں. تو گویا کہ یہ نالائق بیٹا، نالائق بچہ، نالائق پتر، یہ نالائق اولاد اب کسی اور کے والدین کو گالی دے کے اپنے والدین کو گالی پڑھوانے کا، گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے. اس لیے اس پر لعنت ہے. نہ یہ اس کے والدین کو گالی دیتا، نہ اس کے ماں کو گالی دیتا، نہ اس کی ماں کو وہ گالی دیتا، اور نہ ہی یہ اس کے باپ کو گالی دیتا. لعن اللہ من لعن والدی، یعنی اس میں وہ بھی آ جائے گا جو براہ راست اتنا ہی کوئی بدبخت ہو کہ اپنے باپ کو لعنت کرے، ملامت کرے، ڈائریکٹ کرے کہ میرا باپ ایسے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے بدبخت بھی دنیا میں موجود ہیں الیاذ باللہ، اور ان کی تعداد اس معاشرے میں کچھ بڑھتی ہی جا رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اگلی نسلوں کا اور موجودہ نسلوں کا بھی اور نوجوان نسل کا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے. تو والدین ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو براہ راست ہی والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور اصل اس سے یہ مراد ہے، یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی تو اس زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے بدبختوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی کہ جو براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ
کون ہے جو مطلب کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی والدین کو گالی تو کوئی بھی نہیں دے گا، اپنے والدین کو گالی دلوائے گا۔ یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ جواب میں پھر غصے میں آ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں صحابی کو حیرانگی اس لیے ہوئی، یا صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ یا رسول اللہ بھائی اپنے والدین کو گالی کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی، جب کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جو نور ہے وہ پوری دنیا یا پورے جزیرۃ العرب پہ ابھی تک اس کا آ، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ثمرہ نہیں پھیلا تھا، تو اس وقت بھی صحابہ ایسے بندوں کو نہیں جانتے تھے کہ بھائی جو جاہلیت میں ہونے کے باوجود، آ، ان کی بہت ساری خرابیوں کے باوجود اپنے والدین کو گالی دیتے ہوں، ایسا موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے، کہتے ہیں قرآن کو ماننے والے، نماز جمعے پہ بھی جانے والے، تو پھر بھی اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا زمانہ، زمانہ نہیں کہنا چاہیے، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی اخلاقی اعتبار سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اگر یہ میں کہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس شخص پر جو کسی بدعاتی کو پناہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو، زمین کے نشانوں کو تبدیل کرے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ایکڑ اس کا ہے، یہ کنال اس کی ہے، یہ مربع اس کا ہے، تو یہ پھر جان بوجھ کے لڑائی جھگڑا ڈال کے یا کوئی، تو وہ زمین کے جو نشانات لگے ہوئے ہیں ان کو تبدیل کر کے لوگوں کی زمین ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے چلتے ہی رہتے ہیں، جو بنے اور وٹ ہوتے ہیں زمینوں کے، تو وہ اپنی طرف سے کاٹتے رہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کاٹتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ 1 فٹ زمین میری طرف آ جائے، اس کا یہ ہوتا ہے 2 فٹ میری طرف چلا جائے۔ تو یہ زمینداروں کے اندر مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں، زمین ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور بننے اور وٹ کاٹنے کی وجہ سے بعض اوقات 2 2 4 4 بندے قتل ہو جاتے ہیں، وہ زمین ادھر ہی ادھر رہتی جاتی ہے۔ زمین پیاسی ہوتی ہے، اگر بارش کا پانی نہ ملے تو پھر اس کو لوگوں کے خون سے ہی اس کی پیاس بجھتی ہے۔ بہرحال زمین پھر بھی پیاسی رہتی ہے۔ زمین بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ زمین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے، لیکن جب اس میں انسان لالچ پہ اتر آئے تو بھائی بھائی کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور چچا چچا ذات کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے جب خلافت عرضی انسان کو عطا کی تو کتنے ہی لوگ آئے ہیں، زمینیں جائیدادیں ان کے پاس موجود تھیں، آج تک وہ کھیتی باڑیاں بھی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ زمینوں کے اوپر قتل بھی ہو چکے ہیں۔ زمین ادھر کی ادھر ہی پڑی ہے، آپ قتل ہوتے جا رہے ہیں، آپ خون بہاتے جا رہے ہیں، آپ جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں کچہریوں کے اندر، اور مرد سارے جیلوں میں پڑے ہیں، اور عورتیں جو ہے وہ باہر آ، پولیس والوں کے اور کچہری والوں کے گندی نظروں کا بھی سامنا کرتی ہیں۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور انسان کو آ، انصاف اور عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی اس طرح کے معاملہ کرتا بھی ہے تو صبر تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال، اور اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک بندے کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس بندے کو پہنایا جائے گا۔ اچھا یہ نا 7 زمینوں کے ساتھ ہونے کی نا، یہ سب سے بہترین دلیل ہے۔ ہاں، یہ سب سے بہترین دلیل جو ہے نا، یہ ہے کہ 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو جس طرح آسمان 7 ہیں، ویسے تو قرآن مجید سے بھی استدلال ہے، شیخ ابن عثیمین نے یہ القول المفید شرح کتاب التوحید میں وہ جو حدیث پیچھے گزری ہے نا، ان السماوات لو ان السماوات السبع والارضین السبع، تو ایک تو وہ بھی روایت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس روایت میں کلام ہے، تو ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، اور وہ بڑی بہرحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، وامن الارض مثلہن، اور زمین میں بھی انہی آسمانوں کی مثل۔ تو شیخ ابن عثیمین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے
کم از کم میں نے کسی اور مفسر کے ہاں یہ بات نہیں پڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور مفسرین کو اتنا پڑھا نہیں ہے، میرے علم کا کمی ہے. تو جن کو میں نے پڑھا ہے پھر میں انہی کا حوالہ دوں گا. تو یہ نہیں کہ کسی اور نے لکھا نہیں ہوگا، میں نے شیخ ابن عثیمین کو ہی پڑھا ہے پہلی دفعہ تو اس موضوع پر. تو شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، آسمانوں کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے زمینوں. تو کہتا ہے تمثیل اب حجم کے اندر زمین اور آسمان کی تمثیل تو ایک جیسی ہم مثل ہو نہیں سکتے. اچھا، بلندی اور نیچے ہونے میں بھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح اس کی ٹوپوگرافی میں بھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے. یعنی کئی چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جو تمثیل ہوتی ہے، تشبیہ ہوتی ہے آسمانوں کے ساتھ زمینوں کی، کہ جتنے آسمان ہیں اسی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے زمینیں پیدا کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر نہ تو وہ ان کی بلندی میں ہو سکتا ہے آسمانوں کی، نہ ہی وہ حجم میں ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کی مطلب ٹوپوگرافی میں ہو سکتا ہے. تو پھر ایک ہی چیز بچ جاتی ہے، وہ ہے عدد. وہ ہے عدد کہ آسمانوں کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے تو پھر مثلیت صرف عدد میں ہو سکتی ہے. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی کہ زمینیں سات ہیں. تو بہرحال ہمارا اس سے استدلال کیا ہے، اس حدیث سے، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا. اور یہ ان باطل دور از تعویلات کو ختم کر دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام لے کر نہ ذبح کیا جائے کسی چیز. یہ روایت آگے آ رہی ہے. یہ روایت کو سندن تو مرفوعاً محدثین نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ موقوفاً یہ روایت ثابت ہے. موقوفاً یہ روایت ثابت ہے. آزا اثر صحیح موقوفاً ولا یصح رفعہ. یعنی محقق کہتے ہیں کہ یہ صحابی کے قول سے ثابت ہے لیکن مرفوع ثابت نہیں ہے. تو اگر یہ موقوفاً ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس کا حکماً مرفوع ہونا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک غیبی خبر ہے. الحمدللہ، یہ ایک غیبی خبر ہے اور غیبی خبر وحی کے بغیر دی نہیں جا سکتی. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی ایسی بات کرے جس کا تعلق غیبیات کے ساتھ ہو، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، جس کا تعلق ثواب کے ساتھ ہو، جس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہو، اور وہ اجتہاد کے ساتھ وہ بات نہ کہی جا سکتی ہو، تو پھر وہ صحابی کا جو قول اگر موقوفاً اس سے ثابت ہو تو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے. کیونکہ ایسی بات صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے بغیر یا وحی کے علم کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں اجتہاد کو مجال ہی نہیں ہے. بہرحال حدیث ہے، ان طارق ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنت رجل فی ذباب. ایک آدمی جنت میں چلا گیا فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے. ودخل النار رجل فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں داخل ہو گیا. قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوا. قال مر رجلان علی قوم، دو آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے. لہم صنم، ان کے پاس ان کا ایک بت تھا، ایک آستانہ تھا. لا یجاوزہ احد، نہیں کوئی اس سے گزرتا تھا، اس کو کراس کرتا تھا. حتی یقرب لہ شیئا، یعنی یہ شرط تھی کہ یہاں پر یہ چنگی ہے، یہاں پر یہ ٹول پلازا ہے، یہاں پر آپ گزریں گے تو آپ کو ٹول پے کرنا پڑے گا، تھوڑا یا زیادہ. تو وہ جو ان کا بت وہ ٹول پلازا تھا. لا یجاوزہ احد، نہیں کوئی اس سے گزرتا تھا. حتی یقرب، نہیں گزر سکتا تھا کوئی ایک اس بت کے پاس سے. حتی یقرب لہ شیئا، یہاں تک کہ کوئی چیز اس کے لیے قربان کرے، کوئی چیز چڑھاوا چڑھائے اس کے لیے. یقربا یعنی لاہو، اس کے لیے کوئی چیز قربان کرے، اس کے لیے کوئی چیز چڑھاوا چڑھائے. فقالوا لاحدہما، تو انہوں نے ان دو بندے گزرے تو ایک کو کہا کہ قرب، اگر یہاں سے گزرنے تو ٹول پے کرو. قرب، تو اس کے لیے کوئی چیز پیش کر. قال لیس عندی شیء اقربہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کے لیے قربان کروں یا اس کے لیے تقرب کے طور پر پیش کروں. قالوا قرب ولو ذبابا، تجھے پیش تو کرنا پڑے گا، تو قربان کر اس کے لیے چڑھاوا چڑھا. ولو ذبابا، اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو. تو اس نے ایک مکھی ماری. فقرب ذبابا، ایک مکھی چڑھاوا چڑھا دی. فخلوا سبیلہ، ان نے اس کا راستہ خالی چھوڑ دیا. فدخل النار، تو وہ شخص جہنم میں چلا گیا. وقالوا للآخر، اور دوسرے بندے کو کہا قرب، تو کوئی چیز
چڑھاوا چڑھا اس بت کے لیے. وقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل. میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز قربان کروں یا چڑھاوا چڑھاؤں اللہ کے سوا. فزارہ وہ انہوں کا ہو، انہوں نے اس کی گردن مار دی، قتل کر دیا. فدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل. اچھا، ہاں جی، محمود بھائی آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم۔ وعلیکم شیخ السلام. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کہا جاتا ہے ان کو تو کہتے ہیں ہم تو جو ہے نا ان کے سالوں تو آپ کے لیے کرتے ہیں یار، اچھا، مثال ثواب کے لیے. یعنی یہ ان کے سالے تو آپ کے لیے کرتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے ثابت اور بھی چیزوں میں، تو یہ جو پہلے ڈسکس ہوئی بات کہ یہ کہتے ہیں آپ سنت جو ہے نا، جس طرح پانی پینا 3 دفعہ سنت ہے، اگر نہیں پیتے تو اس پر آپ انہیں کو فتویٰ لگاتے، اور یہ صدقہ و خیرات بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ خالی صاحب ہو سکتا تو کسی طریقے سے بھی ہو سکتا، اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر اس پہ کیوں فتویٰ لگاتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات سمجھے. آگے ایک باب آ رہا ہے پورا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ جو کرتے ہیں یہ ہم اس بزرگ کے سال ثواب کے لیے کرتے ہیں. یعنی حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے، یہ صرف تعویل ہے. یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کے جب دلائل واضح ہوتے ہیں، یہ توحید اور شرک کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس میں تعویلیں کر کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. تو دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی میں ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ عمل کرتے ہیں. تو پھر جب ان کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں اور اب تھوڑا علم یہ تو میں کہوں گا علم کم ہو رہا ہے، لیکن یہ بہرحال معلومات سوشل میڈیا کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے، اور ذرائع ابلاغ زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے فنگر پہ ٹپس کے اوپر قرآن کے ترجمے، حدیث اور دروس وغیرہ علماء کے آنے لگ گئے ہیں. تو جب وہ یہ عاجز آ گئے ہیں نا، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے یہ ایسی طویلیں نہیں کرتے تھے. یہ سیدھا سیدھا کہتے تھے اپنے مجاوروں کو، اپنے مریدوں کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ لینا ہے تو ان کے وسیلے سے ہی لینا ہے. تو اب تھوڑی یہ ضد ہو گئے ہیں تو انہوں نے اب طویلیں شروع کر دی ہیں. اب وہ طویلیں ان کی کسی کام نہیں آتی. بات یہ ہے کہ نبی کریم، آگے باب آ رہا ہے پورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میں نے نظر مانی تھی یا رسول اللہ کہ بوانا جگہ پہ نا اللہ کے لیے ایک اونٹ ذبح کروں گا، بوانا جگہ میں. ٹھیک ہے. بلکہ وہ ہاں یہ حدیث ہے. اچھا، اس نے ایک شخص نے نظر مانی تھی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم اس سال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سال ثواب کا لفظ بھی بیچ میں نکال دیں. جب آپ کسی بھی بت، کسی بھی آستانے، کسی بھی میلہ گاہ یا جہاں پر غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، اگرچہ آپ اس کو غیر اللہ کی پرستش مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال میلے ٹھیلے آستانے موجود ہیں، وہاں پر خالص اللہ کی رضا کے لیے بھی جانور ذبح کرنا، چڑھاوا چڑھانا جائز نہیں. یعنی وہاں پر جا کے، جہاں پر اب زمانہ جاہلیت میں کوئی بت موجود تھا، اب نہیں ہے، اب بالکل صاف شفاف ہو چکے ہیں، اب وہاں پر کوئی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. تو وہاں پر اس جگہ پہ جا کے اللہ کے لیے بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی. خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں، باقی ہم باب میں ترتیب کے بعد مطابق اس کو پڑھیں گے. ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ وہ بوانا جگہ پہ اون نہار کرے گا. تو اس نے نبی پاک سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی وہاں پر عبادت کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا زمانہ جاہلیت کی عید میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا وہاں پر؟ انہوں نے کہا نہیں. دو باتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تو یہ اونٹ نہر کرنے جا رہا ہے بوانا پہ، کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں پر کوئی بت تھا، کوئی آستانہ تھا، یا وہاں پر ان کی کوئی عید، کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ دونوں باتوں کا جواب نفی میں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اوف بے نظر ہے، اب تو اپنے نظر کو پورا کر سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی آپ اصالہ ثواب والی تو بات آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اصالہ ثواب، آپ ان بزرگوں کو اللہ کے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں اور اس پر کتابیں لکھتے ہیں، اس پر خطبے دیتے ہیں. آپ تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے لینے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کو تو آپ کے اصالہ ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خدائی اختیارات رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، عامت الناس کو جب تھوڑا علم اور معلومات لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ بھئی نبی پاک سے یہ ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ دین سے ثابت نہیں، محدثین سے ثابت نہیں، تو بیچ میں سے ایک تعویل کر لی کہ بھائی نہیں ہم تو اصل میں ان کے لیے نہیں کرتے بلکہ ان کے صالح ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب پیر عبد القادر جیلانی کو پہنچا دے، یا اس کا ثواب جو ہے وہ علی اجویری صاحب کو پہنچا دے. یہ باطل تعویل ہے. بہرحال اس تعویل کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس تعویل کو بھی چھوڑ دو. ایسی جگہ پہ جا کے جانور ذبح کرنا جہاں کوئی آستانہ ہو، کوئی بت ہو، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ کسی مطلب مسلمان ولی بزرگ کی چاہے قبر ہو، اس کا آستانہ ہو، کوئی میلہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ جا کے اللہ کے لیے اونٹ ذبح کرنا بھی منع کر دیا. جب دو باتوں کی جواب نفی میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی ہے. لہٰذا یہ ان کی جو بات ہے بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. اچھا، پھر اگلا سوال ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اس بزرگ کے لیے سالے ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ سالے ثواب گھر پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ لاہور کیوں لے کے جاتے ہیں دیکھ؟ آپ گولڑا شریف کیوں لے کے جاتے ہیں کوئی دیکھ؟ یا آپ ملتان کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ زکریا بہاؤدین زکریا ملتانی صاحب کے، لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پہ وہاں پر کیا کرنے چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صرف اصالہ ثواب کی نہیں. اگر اصالہ ثواب ہوتا آپ اپنی جیب سے 10,000 روپیہ نکالتے اور جا کے کہتے کہ یار مجھے اس فلاں بزرگ سے بڑی محبت ہے، سیدنا علی سے بڑی محبت ہے، تو میں ان کے نام کا صدقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ثواب ان کو پہنچا دے. جبکہ آپ کا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ وہ تو اتنے اللہ کے پیارے ہیں کہ بھئی ان کو تو آپ کے صدقوں وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ صالح ثواب ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کی صالح ثواب مان لیا جائے تو پھر قبر پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ قبر پہ وسیلے کے لیے جاتے ہیں، توسل کے لیے جاتے ہیں، اور غیر اللہ کی نظر ہی پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا کام پورا ہوگا، میرا وسیلہ پورا ہوگا، اور یہ بزرگ میرے لیے دعا کریں گے یا میرے لیے. تو یہ باطل تعویلات ہیں ان کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا دیکھیں، یہ حدیث جو ہے نا اگر موقوفاً بھی ثابت ہو تو اس پر ایک بہت بڑا اشکال آتا ہے. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں آیا، اس کا جواب دے دیتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص مجبور کر دیا جائے گن پوائنٹ کے اوپر، اس کو لاچار کر دیا جائے کسی کفر کا کلمہ کہنے پر یا کفریہ عمل کرنے پر، تو وہ شخص دو صورتوں کے ساتھ ہے. ایک یہ کہ وہ اگر عزیمت کے راستے پہ چلے، وہ کہے بھائی میری جان لینی ہے لے لو، مال لینا ہے لے لو، مجھے نقصان پہنچانا ہے پہنچا دو، میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا تو مجھے مار دو. تو وہ اس کو مار دیتے ہیں تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی اور عزیمت کا راستہ ہوگا. لیکن رخصت اس کے لیے یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے انسان کو کلمہ کفر کہنے کا کہا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ دے. تو پھر اس حدیث کے مطابق اگر ایک شخص گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے قربان کیے بغیر یا چڑھاوا چڑھائے بغیر آپ نہیں گزر سکتے، تو اس شخص نے چڑھاوا چڑھا دیا وہاں سے گزرنے کے لیے مجبور ہو کر، تو پھر اس شخص کو کیوں جہنم میں کیوں چلا گیا؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مجبور ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور ظاہر میں وہ کلمہ کفر کہہ دے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے رخصت ہے. تو اگر اس شخص نے مجبور ہو کے مکھی چڑھائی ہے تو پھر اس کو جہنم میں جانے کی وعید کیوں ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اگر موقوفاً بھی ثابت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو پہلا شخص تھا نا، اس کو توحید کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، نہ اس نے کوئی اس کو غلط سمجھ کے انکار کیا ہے، بلکہ وہ اس کو جائز سمجھتا تھا۔ اس نے کہا بھائی چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں چڑھاوا چڑھانا درست نہیں سمجھتا غیر اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تو قتل کر دیں گے ورنہ چڑھا، تو اس نے مجبور ہو کے چڑھایا ہو، تو پھر اس پر یہ آیت پہ تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اس نے مجبور ہو کے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس نے کہا کچھ ہی کر دو چاہے مکھی کر دو، اس نے بڑی خوشی سے، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، اس نے ایک مکھی ماری اور چڑھاوا چڑھا دیا۔ لہٰذا اس شخص نے اس عمل کو ناپسند کرتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے، یہ شرک سمجھتے ہوئے، دل میں اس کو برا سمجھتے ہوئے ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے اس شخص کو اس چیز کو پسند کرتے ہوئے، اور اس کا اپنا عقیدہ بھی ایسا ہی تھا، اور وہ اس چیز کو ناجائز نہیں سمجھتا تھا، اس نے اپنی دل کی رضا کے ساتھ وہ مکھی قربان کی ہے، تب وہ جہنم میں گیا۔ اور دوسرا شخص اس نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس نے گردن ان کی مار دی ہے، تو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس حدیث کو پیش کریں تو کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو اور مجبوری میں ہو کر اس سے کوئی غلط کام کروایا جائے یا کلمہ کفر اس سے کہلوایا جائے، وہ کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے مکھی چڑھانے پر، دیکھیں وہ پہلا شخص نے مجبور ہو کے مکھی نہیں چڑھائی، بلکہ انہوں نے کہا بھائی مکھی قربان کر، یعنی کوئی قربانی دے، کوئی چڑھاوا چڑھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں چڑھاوا کیا چڑھاؤں، انہوں نے کہا مکھی، اس نے کہا یہ تو پھر کام ہی کوئی مقصد ہی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، مکھی ماری قربانی کر دی، اس خوشی خوشی چلا گیا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم علی اجویری صاحب کا عرس ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے گزریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سبیل لگی ہے، آپ اس سے نا پانی پی کے گزریں، تو میں کہوں بھائی میں نہیں اس سبیل سے پانی پیتا، تو نہ ہی میں اس کو درست سمجھتا ہوں، غیر اللہ کے نام کی سبیل ہے، وہ کہیں پھر آپ نہ یہاں سے گزر ہی نہیں سکتے، یعنی بدماشی کرنے پہ اتر آئیں، ٹھیک ہے، تو اب مجھے جانا بھی ہو اور مجبوری بھی ہو میری، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، کو مریض لے کے جا رہا ہوں ایمبولینس میں، یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ، تو اب میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں یہاں سے واپس جاتا ہوں پھر وہ رنگ روڈ یا کدھر سے ہو کے آتا ہوں 2 گھنٹے میں، تو اتنی دیر میں مریض جو ہمارے ساتھ ہے اس کی کہیں ڈیتھ ہی نہ ہو جائے یا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو میں دل میں بغض رکھتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے، اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے میں وہ پانی کی سبیل پی لیتا ہوں کہ چلو یار ان بدماشوں سے جان چھڑاؤ، یہ تو ہو گیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ لیکن ایسی درجنوں گاڑیاں گزر رہی ہیں جن کا اپنا عقیدہ بھی قبروں پر چڑھاوے چڑھانے کا ہے، اور سبیلیں لگانے کا اور پینے کا، اور وہ اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں جلدی میں ہوں یار چھوڑو میرے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں جب تک آپ یہ سبیل نہیں پیئیں گے ادھر سے گزریں گے، اس نے کہا چلو یہ کون سا کام ہے، یہ تو بڑی بابرکت سبیل ہے، میں پی لیتا ہوں۔ تو اب یہ دونوں بندوں میں فرق ہے، ایک شخص نے مجبور ہو کے ناپسند سمجھتے ہوئے اور لاچار ہو کے کہ یہ لوگ راستہ نہیں دے رہے تو مجھے ان کا یہ ناجائز حکم ماننا پڑے گا، تو یہ تو ہو گیا مکرہ علیہ ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ خوشی سے ایسا کر رہا ہے اور وہ اس کو ناجائز بھی نہیں سمجھ رہا، تو اس کے لیے وہ وبال جان بنے گا۔ جس بندے نے مکھی قربان کی اس نے اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے نہیں کیا، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس نے اس کو جائز یا درست سمجھتے ہوئے ایسا کیا۔ باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، باب ہے جی نہیں ذبح کیا جائے گا اللہ کے لیے بھی، فی مکان ایسی جگہ میں، یذبح فیہ لغیر اللہ جس میں اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جاتا ہو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی آستانے پر جہاں غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہاں پر آپ اللہ کے نام کا بھی قربانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے جس میں شرکیات ہوتے ہیں، تو آپ شرکیات اور بدعت اور خرافات کی جگہ پہ جا کے آپ وہاں پر اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے،
ورنہ پھر آپ کا ان میں تعاون شامل ہو جائے گا. یہ سد الذرائع کے وقول اللہ تعالی بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. دیکھیں مسجد زرار بنائی نا منافقین نے، اور مسجد نبوی کے حیثیت کو کم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. تو وہ مسجد اللہ کی عبادت کی غرض سے نہیں تھی، اور وہ مسجد مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے تھی، وہ مسجد شرارت کے لیے تھی، وہ مسجد فساد ڈالنے کے لیے تھی، اور مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے تھی. تو لہٰذا اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کھڑا ہو کے عبادت کرنے، نماز پڑھنے سے منع کر دیا. حالانکہ نبی پاک نے جو نماز پڑھنی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی تھی، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے پڑھنی تھی، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی تھی، اور خالص اللہ سے ثواب لینے کے لیے پڑھنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ منافقین کا جو ارادہ تھا، مخفی ارادہ، اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تو نہیں پڑھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیک نیت تھی کہ اللہ کے لیے اس مسجد میں کہ اللہ کا گھر بنا ہے، تو ٹھیک ہے اس میں عبادت ہو، نماز ہو، نماز باجماعت ہو، تو یہ کتنا ہی خوبصورت کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ میں جا کے، جو جگہ ہی اللہ کی نافرمانی کے لیے بنائی گئی ہے، جہاں پر ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی، جس کا مقصد، اس مسجد کے بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت یا دین اسلام کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی نبی پاک کو منع کر دیا گیا کہ وہاں پہ جا کے آپ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہو، جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہو، غیر اللہ کے چڑھاوے ہوتے ہوں، غیر اللہ کا توسل ہوتا ہو، غیر اللہ سے قبروں سے حاجات مناجات کی جاتی ہوں، وہاں پر جا کے آپ اللہ تعالی کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے وہاں، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے جو فساد کا پیش خیمہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی کا محل ہے. تو وہاں پر آپ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو منع کیا، لا تقم فیہ، اس مسجد میں آپ کھڑے نہ ہوں آباداً کبھی بھی. لمسجد، یقیناً وہ مسجد اس سے سالت تقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی پہلے دن سے ہی تقوی پر، احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس سے مراد مسجد قباء ہے اور مسجد نبوی الشریف ہے. تو لہٰذا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، آپ اس میں کھڑے ہوں گے. آپ اس مسجد میں جو اللہ کی عبادت کے نام سے بنیادی طور پر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، تو وہاں پر جا کے آپ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، شرک ہوتا ہو، بدعات خرافات ہوتی ہوں، وہاں پر جا کے آپ اگر اللہ کی عبادت بھی کریں گے تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آپ کی تائید ان کو حاصل ہو جائے گی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. عن ثابت ابن الضحاک قال نظر رجل، ایک آدمی نے نظر مانی تھی ینحر ابلا ببوانہ، کہ بوانا جگہ پر ایک اونٹ نہر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے قربانی کرے گا. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال، اس نے کہا، هل کان فیہا وثن، تو نبی پاک نے کہا کیا فیہا، بوانا جگہ میں، کیا تھا فیہا، اس جگہ بوانا میں، وثن، کوئی آستانہ، کوئی بت، من اوثان الجاہلیت، جاہلیت کے بتوں میں سے، آستانوں میں سے، یو بادو، جس کی عبادت کی جاتی ہو. قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قال فهل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عیدوں میں سے، یعنی میلوں میں سے، عیدوں میں سے کوئی عید تھی، یعنی وہاں پر کوئی ان کا میلہ، کوئی عید، کوئی جس کو کہتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، کوئی تہوار، کوئی تہوار ہوتا تھا وہاں پر. قالوا لا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر. فإنه لا وفاء للنظر فی معصیت اللہ، نہیں ہے ایسی کسی بھی نظر کو پورا کرنا جائز
فی معصیت اللہ، جو اللہ کی نافرمانی میں مانی جائے، کہ ایک بندہ کہے کہ بھائی اگر میرا کوئی نافرمانی کا کام وہ یعنی کام، غلط کام کے لیے نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو مثال کے طور پر کوئی شخص رشوت دے کے کسی جگہ نوکری حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا جعلی ڈگری بنوانا چاہ رہا ہے اور نظر مانتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا نا تو اے اللہ میں تیرے لیے مسجد میں 10,000 روپے دوں گا، تو یہ اس کی نظر ہی معصیت کی نظر ہے، معصیت کی نظر ہے، حرام کام کے اوپر نظر مان رہا ہے، تو ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ ولا فی اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایسی نظر مانے جو ہے ہی معصیت، بھائی نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، وہ کام ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں فلاں آستانے پہ جا کے ایک دیگ چڑھاؤں گا، یہ معصیت کی نظر ہے، یہ معصیت کی نظر ہے۔ یا پھر ایک عورت نے نظر مانی کہ زمانہ جاہلیت میں کہ بھائی اگر میرا فلاں کام ہوا نا تو میں نا تف بجاؤں گی، ٹھیک ہے، یا میں مطلب کوئی محفل سما رکھوں گی یا قوالی کرواؤں گا یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ معصیت کی نظریں ہیں، یہ جائز نہیں ہے ان کو پورا کرنا۔ بلکہ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے اور وہ نظر معصیت کی ہے تو پھر اس کو اس نظر کو پورا نہ کرنا اس پر واجب ہے، اور چونکہ اس کی جگہ پر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ ولا اور نہ ہی ایسی نظر کو پورا کرنا فیما ایسی چیز میں لا یملک ابن آدم، جس چیز کا بندہ مالک ہی نہ ہو، آدم کا بیٹا مالک ہی نہ ہو۔ رواہ ابو داود و اسنادہ علی شرطہما، اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اچھا سارے مسائل تو احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ فوائد ایسے ہوتے ہیں۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اس نظر والی جگہ سے، بوانا والی حدیث سے، ان المعصیت قد تؤثر فی الارض وکذالک الطاعۃ، تو نافرمانی ہوتی ہے یہ زمین، جس زمین میں نافرمانی کی جا رہی ہے اس زمین میں بھی مؤثر ہوتی ہے، یعنی جس جگہ پہ نافرمانی ہوتی ہو وہ زمین بھی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ وکذالک الطاعۃ، تو اسی طرح فرما برداری بھی ہے، یعنی جہاں جس جگہ پہ اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح نافرمانی کا اثر بندے پر ہوتا ہے، اسی طرح نافرمانی کا اثر اس زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ انہوں نے اخذ کیا ہے، جواز تخصیص البقعۃ بالنظر اذا خلا من البوانی، یہ بہت اچھا مسئلہ ہے کہ کسی جگہ کو نظر کے لیے خاص کرنا، یعنی میں یہ خاص کرتا ہوں کہ بھائی میں میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں جا کے مسجد قباء میں، مسجد قباء میں ایک جانور ذبح کروں، یعنی جانور ذبح کر کے مسجد قباء میں آئے ہوئے لوگوں میں تقسیم کروں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی فیصل مسجد میں میں یہ نظر مانتا ہوں، فیصل مسجد میں میں نے یہ صدقہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اذا خلا من الموانع، جب وہ ممانے سے خالی ہو، یعنی مانے کیا ہے کہ وہاں پر کوئی نافرمانی نہ ہوتی ہو، موانع یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بت آستانہ نہ ہو، موانع یہ ہے کہ کوئی شرک کی تاریخ نہ ہو اس جگہ کے ساتھ، کوئی عید، کوئی میلہ، کوئی ایسا تہوار مشرکین کا وہاں پر نہ ہوتا ہو، تو آپ کسی بھی جگہ کو نظر کے لیے خاص کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہوئے نہ ہو۔ اچھا المنع منہ، اس نظر سے منع کرنا، اذا کان فیہ واسن، اچھا جب اس جگہ میں، مراد یہاں پر مکان یا محل ہوگا، المنع منہ ایسی جگہ سے منع کرنا، اذا کان فیہ واسن من اوثان جاہلیت ولو بعد زوالہ، جب وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں اور آستانوں میں سے کوئی آستانہ ہو، ولو بعد زوالہ، اگرچہ اس بت کے ختم کیے جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہاں پر ایک بت تھا
پھر اسلام آیا اس کو مٹا دیا، اب وہاں پر کوئی بت، کوئی پوجا، کوئی آستانہ، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں. لیکن پھر بھی سد الذرائع کے لیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں وہ جگہ بڑی مقدس سمجھی جاتی تھی اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. اب جب کہ وہ زائل ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ آستانہ بت نہیں رہا اس کا تصور، اس میلے تہوار عید کا تصور نہیں بھی رہا، تب بھی آپ اس جگہ کو خاص نہیں کریں گے نظر کے لیے. انه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعه لانه نظر. اچھا، المنع منه، اس نظر سے منع کرنا، اذا کان فیہ، یا اس جگہ سے منع کرنا، اذا کان فیہ، جب اس جگہ میں ہو عید، کوئی تہوار، کوئی سالانہ تہوار، من اعیادہم، ان کی عیدوں میں سے، ولو بعد زوالہ، اگرچہ وہ عید کے اب وہ عیدیں نہیں رہیں، وہ تہوار نہیں رہے، اسلام نے آ کے اس کو مٹا بھی دیا ہو، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا تو اب ہم وہاں پر نہیں کریں گے. انه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعه لانه نظر معصیت، تو ایسی جگہ میں نظر ماننا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معصیت کی نظر ہے. اچھا، وجہ کیا ہے منع کرنے کی؟ الحذر من مشابہت المشرکین فی اعیادہم ولو لم یقصد ہو. کہتے ہیں کہ بچنا من مشابہت المشرکین، مشرکوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، فی اعیادہم، ان کے تہواروں کے بارے میں، ولو لم یقصد ہو، اگرچہ بندے کا قصد اور نیت مشرکین کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اچھا، پھر اسی طرح کا باب آ رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک میں. بہرحال اس کو پھر پڑھتے ہیں. الحرف واما الحرف فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. یہ تو ابتدائی قواعد النحو والی باتیں ہیں. حرف اس کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے، نہ وہ حل و بل و لیس من و مہما و اسما و بل ما المستریت ولم الرابطہ فی العصح. اچھا، ابن شام کہتے ہیں کہ بھائی حل و بل مثال ہے فعل کی، سوری حرف کی، لیکن حرف میں سے مہما اور ازما نہیں، یعنی ازما اور مہما کے اسم اور حرف ہونے میں نحویوں کا اختلاف ہے. تو ابن شام کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہما اور ازما یہ حرف نہیں ہے بلکہ اسم. وَلَيْسَ مِنْهُ، حرف کی قسم میں سے نہیں ہے مہما اور ازما، بلکہ حرف کی قسم میں سے ہے مل مستریہ تو ما مستریہ، ولم الرابطہ تو فی العصح، اور لما الرابطہ صحیح قول کے مطابق یہ بھی قسم نہیں ہے بلکہ حرف ہے. تو یہ 4 لفظ ذکر کیے ہیں انہوں نے جن میں اختلاف ہے. مہما اور ازما کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے، اور مل مستریہ اور لما رابطہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے. بس آگے اس پر وہ بات کریں گے. علامت الحرف، حرف کی علامت یہ ہے، یہ اوپر متن تھا، آگے اس کی شرح ہے. لما فرغت من القول فی الاسم والفعل، شرح تو میں نے ابتدا کی فی ذکر الحرف، حرف کو ذکر کرنے میں. فذکرت انہ یعرف بان لا يقبل شیئا من علامات الاسم، میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اس بات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہ کرے، نہ وہ حل و بل. فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسماء ولا شيئا من علامات الافعال. یہ جو دونوں ہیں حل اور بل، یہ اسم، اسماء اور افعال کی علامات میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتے. فانتفا ان یکون اسمین وان یکون فعلین، تو اس بات کی نفی ہو گئی کہ وہ دونوں اسم ہوں یا دونوں فعل ہوں، کیونکہ اسم ہونے کے لیے پھر اسم کی علامت ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے، اور فعل ہونے کے لیے فعل کی کوئی علامت ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے. وتعین، اور یہ بات متعین ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی، ان یکونا حرفین، جب وہ اسم بھی نہیں ہے فعل بھی نہیں ہے تو پھر ایک ہی چیز بچ جاتی ہے. تو متعین ہوگی یہ بات کہ وہ دونوں حرف ہیں. اذ لیس لنا الا ثلاثه اقسام، کیونکہ ہمارے پاس 3 ہی صرف اقسام ہیں کلمہ کی. وقد انتفى اثنان فتعین الثالث، جب 2 کی نفی ہو گئی تو پھر پیچھے ایک ہی بچتا ہے تیسرا، اور وہ فعل ہے. الخلاف فی حرفیت اسما و محوا
وما ولما، نحویوں کا نحویوں کا اختلاف ازما مہما ما مصدریہ اور لما اور رابطہ کے حرف ہونے میں، فی حرفیت حرف ہونے میں، ازما مہما ما لما کے بارے میں، ولما کان من الحروف مختلف فیہ، جب حروف میں سے کچھ حرف ایسے تھے جن کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے، حل ہوا حرف او اسم، آیا وہ حرف ہیں یا اسم ہے، نصصت علیہ، میں نے اس پر نص قائم کر دی ہے، کما فعلت فی الفعل الماضی و فعل الامر، جیسے میں نے فعل ماضی اور فعل امر میں کیا ہے، وہو اربعۃ، وہ 4 حروف ہیں، یعنی 4 کلمات ہیں، ازما و مہما ومل مصدریۃ ولم الرابطۃ، فاما ازما فاختلف فیہ سیبویہ وغیرہ، سیبویہ وغیرہ، اس میں اختلاف کیا امام سیبوی نے اور ان کے علاوہ نے، فقال سیبویہ انہا حرف بمنزلۃ ان الشرطیۃ، امام سیبوی کہتے ہیں کہ یہ جو ازما ہے یہ ان شرطیہ کے قائم مقام، ان شرطیہ کے ہم معنی یہ حرف ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ اِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ، جب تو یہ کہتا ہے کہ اِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، فَمَانَ وَإِن تَقُمْ أَقُمْ، اگر تو کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا۔ وَقَالَ الْمُبَرَّدْ، یا مبرد، وابن السراج والفارسی، انہا ظرف زمان، یہ ظرف زمان ہے، وَإِنَّ الْمَعْنَى فِي الْمِثَالِ، یعنی جو مثال ہے نا اِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ، اس کا معنی ان تقم اقم نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ظرف زمان والا ہے، متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا تب میں کھڑا ہوں گا۔ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا قَبْلَ دُخُولِ مَا كَانَتْ اسْمًا، اچھا بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ ازما اصل میں اسم ہے، ظرف زمان ہے، وہ ظرف ہوتا ہی اسم ہے۔ تو کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ یہ جو از ما ہے نا، یہ اصل میں از اور ما ہے، یہ پہلے از تھا اور بعد میں ما داخل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وحتجو، انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ انہا، کہ بے شک وہ از ما قبل دخول ما کے داخل ہونے سے پہلے کانت اسمن، وہ اسم تھا، والاصل عدم التغییر، اصل یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ جو از پہلے اسم تھا تو ایک ما کے آنے سے وہ حرف تو نہیں بدل جائے گا، بن جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ ایک کلمہ اپنے اگر وہ حرف ہے تو ہمیشہ حرف ہی رہے گا، چاہے اس میں کوئی مزید اس کے ساتھ کوئی لفظ ملحق ہو جائے یا متصل ہو جائے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ تَحَقَّقَ قَطْعًا، تو اس کا جواب دیا گیا ہے ان کو کہ بھئی دیکھیں تبدیلی تو ثابت ہو چکی ہے قطعی طور پر، بدلیل انہا کانت للماضی، اس دلیل کے ساتھ کہ جب از تھا ما کے آنے سے پہلے، تو مبرد کو، فارسی کو، ابن سراج کو جواب دیا گیا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوتی، تبدیلی تو ہو چکی ہے کہ از جو ہے ما کے داخل ہونے سے پہلے وہ ماضی کے لیے تھا، فصارت للمستقبل، جب از ما ہوا تو یہ مستقبل کے لیے ہو گیا، یہ تبدیلی تو ہو گئی، آپ کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوتی۔ فدل علی انہا نوزع منہا ذالک المعنی البتۃ، اچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یعنی امام سیبوی کے مذہب والوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ کہتے ہیں تغییر نہیں ہوتی، تو تغییر تو ہو گئی، جو اذ تھا ما کے آنے سے پہلے وہ ماضی کے لیے تھا اور ماضی کے معنی میں دلالت کرتا تھا، ماضی پہ داخل ہوتا تھا، اچھا اور ماضی کا معنی دیتا تھا۔ جب از ما ہو گیا یعنی اب یہ ما کے ساتھ ملنے سے یہ کلمہ مرکب کلمہ از ما بن گیا، تو اب تو یہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے، مستقبل کے معنی میں آتا ہے، تو پھر تغییر تو ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تغییر ثابت ہو گیا نا، فدل علی، تو اس ماضی سے مستقبل کے معنی میں ہو جانے نے دلالت کیا اس بات پر، انہا نوزع منہا، کہ بے شک اس سے کھینچ لیا گیا ہے، ذالک المعنی، یہ والا معنی، یعنی اسمیت کا معنی البتہ تھا یقینی طور پر۔ وفی حاضل جواب نظر، اور اس جواب میں ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے، یعنی یہ جواب کوئی قابل قبول نہیں ہے، ابن شام کہتے ہیں
کہ بھئی پہلے وہ ماضی کے لیے تھا اب وہ مستقبل کے لیے ہو گیا ہے، تو جب ماضی سے مستقبل میں بدل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہلے والی حالت جو پہلے اسم تھا، اذ کے طور پر ظرف زمان اسم تھا، تو اب وہ جو ہے نا آگے ما لگنے کے بعد بھی اسم ہی رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ پہلے ماضی کے لیے تھا اب یہ مستقبل کے لیے ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ جب اس کے معنی میں تبدیلی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذات میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ٹھیک ہے اس ظرف زمان تھا، جب ما داخل ہوا تو جیسے اس کا معنی ماضی سے مستقبل کے لیے ہو گیا، اسی طرح وہ اسم سے حرفیت میں بدل گیا، تو اس سے وہ اسمیت کا جو معنی ہے ظرف زمان والا وہ ختم ہو گیا، اب اس کا معنی حرف والا رہ گیا، ان والا رہ گیا۔ تو ابن شام کہتے ہیں یہ جو جواب دیا گیا ہے نا، یہ جواب کوئی قابل قبول نہیں ہے، یہ اس میں نظر ہے، لا يحتمل هذا المختصر، یہ مختصر کتاب اس کا احتمال نہیں رکھتی کہ میں اس کو ذکر کروں۔ گویا کہ امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے یہ جو جواب دیا گیا نا کہ بھائی وہ اسم سے حرف کی طرف بدل گیا ہے کیونکہ وہ پہلے ماضی کے لیے تھا پھر مستقبل کے لیے ہو گیا، ابن شام کہتے ہیں یہ کوئی بات بنی نہیں ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب امام المبرد اور ابن السراج الفارسی کا قول مذہب ٹھیک ہے کہ از ما کے داخل ہونے سے پہلے یہ از اسم ظرف زمان تھا اور مبنی علی السکون تھا اور یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب اس پر ما داخل ہوا تو ما کے آنے سے وہ حرف تو نہیں بن جائے گا نا، ما کے آنے سے اس میں شرط کا معنی یا جزم دینے کا معنی یا جازم ہو گیا، دو فعل مضارع کو جزم دینے والا تو ہو گیا، تو وہ اسم شرط ہو گیا، اسم شرط جازم تو ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ اب وہ حرف کے معنی میں ہو جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابن شام رحمہ اللہ کے نزدیک خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ما جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہی ہے، حرف نہیں ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ واما مہما فزام الجمہور ان حسم بدلیل قولہ تعالی مہما تأتینا بہ من آیت۔ اچھا کہتے ہیں کہ رہا مہما، جمہور کا یہ قول ہے اور ان کے یہ گمان ہے ان حسم کہ یہ ان حسم کہ وہ اسم ہے بدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے مہما تأتینا بہ من آیت، جو بھی تو ہمارے پاس کوئی آیت لے کر آئے، سورہ الاعراف ہے، بات کو سمجھنا ہے جی۔ الہاؤ من بہی عائدۃ علیہا والضمیر لا یعود الا علی الاسماء وزعم السہیلی وابن یسعون انہر نہیں یسعون پڑھیں گے، وزن فعل ہے۔ تو اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہما جو ہے نا یہ اسم ہے، دلیل کیا ہے؟ بھائی یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا مہما تأتینا بہی، یہ جو بہی کی ضمیر ہے نا ہاں، یہ کلام میں مہما کی طرف لوٹتی، تو یہ بات یقینی ہے کہ ضمیر ہمیشہ اسم کی طرف لوٹتی ہے، حرف کی طرف کبھی ضمیر نہیں لوٹتی۔ جب ضمیر لوٹ رہی ہے مہما کی طرف، مہما تاتینا بہی، یہ جو بہی کی ضمیر ہے یہ مہما کی طرف لوٹ رہی ہے ترکیب میں، تو لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مہما اسم ہے، اگر یہ اسم نہ ہوتا تو اس کی طرف ضمیر راجع نہ ہوتی، ضمیر کا اس کی طرف لوٹنا یہ مہما کے اسم ہونے کی دلیل ہے، اور یہی بات راجع بھی ہے، بات ٹھیک ہے مہما اسم ہی ہوتا ہے۔ اچھا لیکن سہیلی اور ابن یسعون کہتے ہیں ان حرف، یہ حرف ہے، واستدل علی ذلک بقول زہیر، انہوں نے زہیر کے قول یعنی اس کے شعر سے استدلال کیا ہے جب اس نے کہا وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ، مہما تکن جو بھی ہو، عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ کسی بندے کی کوئی بھی خصلت، مہما تکن جو بھی ہو، عِنْدَ امْرِئٍ کسی بندے کے پاس، من خلیقت من زائدہ برائے تاکید ہوگا، اور خلیقہ یہ تکن فعل ناقص کا اسم بنے گا، وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ کسی بندے کی جو بھی عادت ہو، یعنی عادت ہو اس کا ایک مطلب
خلق ہو، اس کا عادت ہو جو عام اس میں پائی جاتی ہو. وَإِنْ خَالَهَا، اگرچہ وہ خیال کرے اس عادت کو، اخفا علی الناس، کہ وہ لوگوں پر میری عادت مخفی رہتی ہے، لوگوں کو نہیں پتا میری اس عادت کا، تو علامی وہ جان ہی لی جاتی ہے، وہ معلوم ہو ہی جاتی ہے، عادتیں چھپی نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. وَمَهْمَا تَكُن، بہت خوبصورت شعر ہے ویسے یہ، مطلب یعنی تربیتی شعر ہے ویسے، تربیتی شعر. وَمَهْمَا تَكُن عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ، جو بھی کسی بندے میں کوئی خلیقہ، کوئی عادت، کوئی خصلت، کوئی عادت ہو، کوئی خصلت ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگوں پر مخفی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے میری خصلت کا، تو علامی وہ معلوم ہو ہی جاتی ہے، وہ چھپی نہیں رہتی. مطلب عادت اس کو کہتے ہیں نا جو بندہ بار بار جس چیز کو کرتا ہے. مثال کے طور پر بھئی کسی بندے کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کتنا کچھ چھپا کے رکھے گا. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بڑے مہذب لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اب وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. سگریٹ نوشی ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا کام ہے کہ بھئی ایک تو اس کی سمیل، ہاتھوں سے سمیل آ رہی ہوگی، کپڑوں سے سمیل آ رہی ہوگی، اور منہ سے سمیل آ رہی ہوگی. تو انسان جتنا بھی چھپ کے سگریٹ پیے گا کہ یار مطلب ایک معزز آدمی ہے، چھپ کے سگریٹ پیے گا، تو ہمیشہ تو وہ اس کے پاس جتنا بھی برش کر لے، جتنے بھی وہ کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی سپاریاں شاریاں کھا لے، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ بار جب بندہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال چھپ جائے گا، لیکن اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ چھپا رہوں گا، نہیں، وہ اس کی عادت معلوم ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو عادت اس کو کہتے ہیں جو بندے کی طبیعت کا حصہ بن جائے. خلق بھی اس کو کہتے ہیں، خلق حسن ہو یا خلق صحیح ہو، برا اخلاق ہو یا اچھا اخلاق ہو، انسان کا وہ ہوتا ہے جو اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہے کہ انسان سے کوئی مطلب ایک دفعہ اس سے کوئی ایسا کوئی عمل سرزد ہو گیا، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، تو ٹھیک ہے، وہ مخفی رہے گا. لیکن جو انسان کی عادت بن چکی ہے، عادت چھپی نہیں رہتی، عادتیں چھپی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ وان خالها تخفى على الناس تعلمی، جو بھی کسی بندے کے پاس کوئی عادت ہو، کوئی خصلت ہو، اگرچہ وہ خیال کرے، گمان کرے، سمجھے، تخفا، کہ وہ خصلت مخفی ہے، علی الناس، لوگوں پر، تو علامی، تو وہ جان ہی لی جاتی ہے. اچھا، اس شعر سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ وتقریر الدلیل انہما اعرب خلیقۃ اسما لتکن ومن زائدۃ فتعین خلو الفعل من الضمیر. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، یہ جو یہ جو شعر ہے آپ کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی تکن فعل ہے، من زائدہ برائے تاکید، خلیقۃ لفظاً مجرور محلاً مرفوع، تکن کا فاعل یا تکن کا اسم ہے. فاعل اس صورت میں کہیں گے اگر تکن کو فعل تام بنائیں، اور اسم اس صورت میں کہیں گے اگر تکن کو فعل ناقص بنائیں. تو بہرحال تو کہتے ہیں جب آپ نے تکن کا فاعل خلیقہ کو بنایا، یا من زائدہ برائے تاکید، اور تکن کا اسم یا فاعل آپ نے خلیقہ کو بنایا. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ نے یہ بنا لیا تو پھر یہ جو مہما ہے، مہما، یہ مہما کہتا ہے تکن کا جب فاعل اسم ظاہر آ گیا، اسم ظاہر آ گیا، تو جب کسی فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر وہ فعل ضمیر سے خالی ہوتا ہے. تو ایسے ہے نا، آپ کہیں زارابا زیدن، زارابا فعل، زیدن فاعل،
اب زارابا میں ہووا ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ بول کے بتائیں. جی آواز نہیں آ رہی. زارابا فعل، زید اس کا فاعل، زارابا فعل ہووا میں ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ظاہر آ گیا. ہاں اس میں ظاہر آ گیا تو پھر سوال ہے نا زارابا میں ہووا ضمیر ابھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں. زارابا میں ہووا ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی یار اتنا آسان سوال ہے، اب جواب دیں. جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں نا. آپ پوچھ رہے ہیں فاعل اسم ظاہر ہے، وہ تو میں خود بچا چکا ہوں. فاعل اسم ظاہر ہے. آپ سے جو میں پوچھتا ہوں آپ وہ بتائیں. زارابا میں وہ ضمیر، زارابا میں ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. پھر زارابا کے دو فاعل ہو گئے نا، ایک ہوا ضمیر اور ایک زید اسم ظاہر، پھر دو فاعل ہو گئے نا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی یا جب ہوا اس میں میں ظاہر آ مبتدا ہے جاتی زید اس کا بدل ہے، ہے یا ہوا مبتدا ہے کہ زید اس کی تاکید آ رہی ہے. ہاں جب اس سے کسی فعل کا جب فاعل ظاہر ہوتا ہے، جب کسی فعل میں کیا ہو جائے؟ جب کسی فعل کا جو فاعل ظاہر ہوتا ہے ضمیر نہیں ہوتی، یعنی وہ ضمیر اس کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی وہ باہر آ جاتی ہے فاعل کی شکل میں. فاعل کدھر آنا ہے ضمیر نے؟ ضمیر ہوتی نہیں ہے اس میں بھائی، ضمیر ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی یہ فرق ہوتا ہے میری مرضی کا جواب دینے کا اور اپنی مرضی کا جواب دینے کا. جی تو کوئی ضمیر نہیں ہے، ضمیر مر گئی ہے، ضمیر فوت ہو گئی ہے. جب فاعل اسم ظاہر آ جائے، جب فعل کا فاعل اسم ظاہر آ جائے گا اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، کوئی ضمیر. اب وہ ضمیر ظاہر ہوئی ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ گل ہے، نہ جی کوئی چیز ہے. جی یہ ہے ہی نہیں. جب اس میں ظاہر آ جائے گا تو اس میں کوئی ضمیر ہو ہی نہیں سکتی. ہاں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اب ٹھیک ہے اب اب فعل میں کوئی ضمیر نہیں ہے. جی اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں من خلیقت، آپ نے من زائدہ برائے تاکید ہوا. تکن فعل جو ہے اگر ناقص بنائیں تو اس کا اسم خلیقہ اسم ظاہر آ گیا. اچھا اگر اس کو فاعل بھی بنائیں یعنی فعل تام بنائیں تو اس کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر آ گیا. جب فاعل اسم ظاہر آ جائے گا تو تکون ضمیر سے خالی ہو جائے گا. اب اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے کہ یا ضمیر وغیرہ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اس میں ضمیر ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں ضمیر ہوتی ہے یا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ضمیر مہما کی طرف لوٹ رہی ہے. مہما اسم ثابت ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں وہ تقریر الدلیل، دلیل کو ثابت اس طرح کیا جاتا ہے انہا عربا خلیقت اسمن لتکن، انہوں نے خلیقہ کو تکن کا اسم بنایا ہے اور من زائدہ ہے. جب من زائدہ برائے تاکید ہو گیا اور تکن کا جو اسم ہے تکن پہلے ناقص کا اسم خلیقہ ہو گیا محلن مرفوع. فتعین خلوب الفعل، فعل کا خالی ہونا من الضمیر. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تکن جو فعل ہے وہ ضمیر سے خالی ہے. وَقَوْنُ مَهْمَا لَا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ، تو جو مہما ہے لا موضع لہا من الإعراب، اس کا اعراب میں کوئی محل ہی نہیں رہا. اذ لا یلیق بہا ہونا لو کان لہا محل ان تکون الا مبتدا. اچھا کہتے ہیں یہاں پر جو مہما ہے، مہما اس کا ایک ہی محل ہو سکتا تھا ان تکون، لو کان لہا محل ان تکون مبتدا، کہ وہ مبتدا بن سکتا تھا کہ مہما کو محلن مرفوع مبنی علی السکون محلن مرفوع مبتدا ہمارے علم میں بنائیں. بھی یہی تھا.
الابتداء ہونا متعذر، یہاں پر مبتدا بنانا ناممکن ہے، لہذا میں رابط یربط الجملۃ الواقعۃ خبرا لہ، کیونکہ یہاں پر مبتدا بنانا ناممکن ہے، کیونکہ مبتدا کی خبر اگر پورا جملہ ہو، یہ مبتدا خبر میں پڑھ چکے ہیں قواعد النحو میں، جب مبتدا کی خبر پورا جملہ ہو تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک رابط ضمیر وغیرہ کا ہونا ضروری ہے جو جملہ خبر اور مبتدا کے درمیان ربط کا قائم کرے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جب تکون کے اندر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے تو ماہ کے ساتھ ربط کیسے قائم ہوگا؟ تو یہاں پر مبتدا بنانا کہتے ہیں ایک ہی اعراب کا محل ہو سکتا تھا ماہ کا اس شعر کے اندر، کہ ماہ کو مبتدا بناتے اور تکون کے اندر پھر یا ضمیر ہوتی جو اس ماہ کی طرف لوٹتی، تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان ربط ہو جاتا، رابط ہو جاتا۔ دیکھیں پھر دوبارہ وہ قواعد النحو پہ جانا پڑے گا بھائی، دیکھیں ویسے تو یہاں پر بھی مبتدا کی بات آئے گی آگے۔ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو وہ مفرد ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، ان میں کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، زید قائم میں کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں زید یقوم، یہ زید مبتدا ہے، یقوم فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ جملہ پورا بن کر زید مبتدا کی خبر ہے، تو وہاں پر جب مبتدا کی خبر پورا جملہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، تو اس وقت مبتدا اور خبر کے درمیان ایک رابط ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے مبتدا اور خبر جملہ خبریہ کے درمیان رابط قائم ہو۔ تو وہ یہاں پر ضمیر کیا ہے؟ زید اور یقوموں کے درمیان ایک ہوا ضمیر ہے جو یقوموں کے اندر موجود ہے، جو مبتدا اور خبر کا ربط قائم کرتی ہے۔ یہی بات وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اگر ماہ کا اعراب میں کوئی محل ہوتا تو وہ صرف یہ تھا کہ مبتدا ہوتا، اور یہاں مبتدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ آدم رابط یربط الجملۃ الواقعۃ خبرا لہ، کیونکہ کسی رابط کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی خبر واقع ہونے والے جملے کے درمیان رابط کا قائم کام کر سکے۔ اچھا، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا لَا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ تَعَيَّنَ كَوْنُهَا حَرْفًا، کہتا ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماہ کا اعراب میں یہاں کوئی محل ہی نہیں ہے، نہ رفع نہ نصب نہ جر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حرف ہے۔ تو ابن شام اس کا رد کرتے ہیں۔ وہ رد کیسے کرتے ہیں؟ ابن شام کہتے ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، تحقیق انہا ان اسم تکن مستتر، تحقیق یہ ہے کہ تکن کا جو اسم ہے یہ مستتر ہے۔ ومن خلیقہ تفسیر لمہما، یہ مہما کی تفسیر ہے۔ من خلیقۃ، یہ تکن فعل ناقص کا اسم نہیں ہے، من زائدہ برائے تاکید اور خلیقہ اس کا اسم نہیں ہے، بلکہ ترکیب یوں ہوگی ابن شام کی ترکیب کے مطابق، وہ کہیں گے مہما یہ اسم ہے، مبنی علی السکون ہے، معلن مرفوع مبتدا ہے، تکن فعل ناقص ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے۔ اچھا، ان دمر ان یہ ثابتتن کائنتن کے متعلق اور تکن کا کی خبر بن جائے گا۔ من خلیقاتن، وہ کہہ رہے ہیں یہ من خلیقاتن ماہ کی تفسیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہتے ہیں ماہ مبتدا ہے اور تکن فعل ناقص ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ان دمرین ثابتتن کائنتن کے متعلق ہو کر یہ تکن فعل ناقص کا خبر ہوگا، اور جو من خلیقاتن ہے یہ تفسیر ہے اس کی ماہ کی، ماہ مفسر ہے، جو بھی ہو یعنی کوئی، جو بھی ہو یعنی کوئی عادت، وہ ماہ کی تفسیر بن رہا ہے، تو لہٰذا ماہ مفسر ہے، من خلیقاتن اس کی تفسیر ہے، مفسر تفسیر مل کے مبتدا، اور تکن فعل ناقص ہے یا ضمیر اس کا اسم، وہ ضمیر لوٹتی ہے ماہ کی طرف، اور ان دمرین تکن فعل ناقص کی خبر، تو تکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن کر یہ محلن مرفوع ماہ مبتدا کی خبر ہو جائے گا، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ من خلیقاتن کو تکن کا اسم بنا رہے ہیں نا، یہ تکن کا اسم نہیں ہے،
तकुन का इसम है या ज़मीर मुस्ततिर है, मिन खलीकातिन ये महमा की तफसीर बन रहा है, तो लिहाजा आपका इश्काल खत्म हो गया। बत तहकीक हो, आप समझे बात को इब्न शाम। बत तहकीक अन्ना इसम तकुन मुस्ततिरुन, तकुन का इसम या ज़मीर मुस्ततिर है। अच्छा, और मिन खलीकतिन तफसीरुन लिमहमा, मिन खलीकतिन महमा की तफसीर है। कमा अन्ना मिन आयतिन तफसीरुन लिमा, जैसे मिन आयतिन मा ननसख मिन आयतिन के अंदर ये जो मिन आयतिन है ये मा की तफसीर है। फी कौलिही ताला मा ननसख मिन आयतिन, जो भी हम मनसूख कर दें, जो आयत भी हम मनसूख कर दें। व महमा मुब्तदाउन वल जुमला तो खबर, महमा जो है ये मुब्तदा है और जुमला जो बाद में आ रहा तकुन इन दमरेन ये उसकी खबर बन रहा है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, टाइम ओवर हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।